قابل احترام فادرز اور خصوصی طور پر ہمارے یہ دونوں بھائی، یہ دونوں بچے، ان کے ماں باپ، باقی بھی سارے سیمنیرینز، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ خدا نے 2023 میں اور مارچ کے مہینے میں، جب مارچ کے مہینے میں ہم عید بشارت، فرشتے کے پیغام کی عید بھی مناتے ہیں، اسی مہینے میں خدا نے ہمیں 2 شماس عطا کیے ہیں۔ یہ خدا ہی کی مہربانی ہے، یہ مشن خدا کا ہے، ہم سب کارکن ہیں، ہم ذریعہ ہیں، اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذریعہ ہیں تو خدا کا کام اور زیادہ ترقی پاتا ہے۔ یہ جو آج تلاوتیں بھی آپ نے سنی ہیں رسولوں کے اعمال کی کتاب سے کہ کاہنوں اور شماسوں کا کیا کام ہوتا تھا، دونوں الگ الگ بتائے گئے ہیں۔ شماسوں کی جو کام ہے وہ خدمت کرنا ہے، کاہنوں کے ساتھ مل کر خدمت کرنا ہے، کاہنوں کے مددگار ہیں، اور کاہنوں کے ساتھ مل کر منادی بشارت کے کام میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ 2 بھائی، ایک پہلے بھی ہمارے درمیان ہیں بردر راہیل، تو ڈائسس میں یہ بھی 3 ہمارے شماس ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے کاہنوں کے ساتھ مل کر، پاسٹل ٹیم کے ساتھ مل کر، منادوں کے ساتھ مل کر خدا کی بشارت منادی کا یہ کام جاری رکھیں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے جو تلاوتیں بھی چنی ہیں وہ ان کی اپنی زندگی کی عکاسی بھی کرتی ہیں، اور اس میں خصوصی طور پر انہوں نے ارمیا نبی سے یہ دیکھا ہے خدا خدمت کے لیے بلاتا ہے، اور خدا بلاتا ہے کہ جو پرانی چیزیں ان کو ختم کرنا ہے، نئی چیزیں، تم کھنڈرات کو نیا بناؤ گے۔ بہت اچھی تلاوت ہے، تم کھنڈرات کو نیا بناؤ گے۔ جو کچھ باسی ہو چکا ہے، جو کچھ خراب ہو چکا ہے، اس کو نئے بنانے والے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ہمارے لیے بھی چیلنج ہے کہ یہ تلاوت پر غور و خوض کرنا، اور اس پر میں سوچتا ہوں کہ اکثر غور و خوض کرتے رہیں۔ اور مجھے یاد ہے یہ تلاوت میں نے بھی چنی تھی، اور میرا خیال ہے کہ فادر الماس جب تھے انہوں نے بھی یہ چنی تھی تلاوت، تو یہ ایک بہت خوبصورت تلاوت ہے، اور بھی کئیوں نے چنی، لیکن میرے ذہن میں جو نام آئے میں فوراً وہ بتا رہا ہوں۔ اور میں بھی اس تلاوت پر بہت دفعہ غور کرتا ہوں کہ نبی وہ خود پہچانتا ہے اور خود یہ غور کرتا ہے، اور کیسے اس نے غور کیا، اس نے دیکھا ارد گرد حالات بڑے خراب ہیں۔ ارمیا نبی کے لیے بے شمار مشکلات تھیں، آخر میں ارمیا نبی کو چیر دیا گیا، لیکن وہ کبھی گھبرایا نہیں تھا۔ تو بہت ساری مشکلات، لیکن وہ پہلے ہی باب سے پہلی تلاوت وہ شروع کرتا ہے کہ بطن مادری سے خدا نے مجھے چنا ہے، بطن مادری سے اس نے مجھے چنا ہے اور مقرر کیا ہے، چنا بھی ہے، مقرر بھی کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات بتائی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو ویرانوں کو ٹھیک کرے گا، ویرانوں کو، ٹوٹی ہوئی جگہوں کو۔ تو یہ والی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار چیلنجز ہیں۔ ارمیا نبی کے لیے ہر وقت چیلنج یہی رہا، اور سب سے بڑا ارمیا کے لیے چیلنج تھا جب لوگ اور کچھ لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہم اسے اپنے لفظوں سے پھنسائیں، اس کو مشکل میں ڈالیں، اور دیکھیں گے کہ اگر اس کا خدا پر ایمان ہے تو خدا اسے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا۔ یہ ہمیں کمزور کرتا ہے، اس کی باتیں ہمیں چبھتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی بابت ہمیں سرزنش کرتا ہے۔ اسی ارمیا میں آپ جا کر آگے پڑھیں گے۔ تو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جن کو غلط پہلے کہا جاتا تھا، آج ان کو سب سمجھ لیا گیا، نارملیاں۔ مثال کے طور پر کسی کو نقصان پہنچانا، چولیاں لگانا، اگر کسی کو کہیں بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے جی آج کل سارے یہ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ سارے کر رہے ہیں تو کیا یہ نارمل ہے، معقول ہے؟ گھروں میں بے شمار مسئلے مسائل کہ جی میں نے کیا کیا، اس نے مجھے کہا، پھر میں نے بھی اس کو یہی کہہ دیا۔ آج کل جی ایسے ہی چلتا ہے، اس نے ایک گالی دی، میں نے بھی 2 دے دی، یہ جی آج کل ایسے ہی چلتا ہے۔
وہ غصے میں پھر تھوڑا سا اونچی بولا، پھر وہ چپ ہو گئے. یہی چلتا ہے. تو کیا خیال ہے یہ نارمل ہے؟ یہ خاندان کسی میں نارمل ہے؟ یہ نارمل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ ہمارا خاندانی زندگی، کیونکہ ہم سب نے مل کر خاندانی زندگی بنائی اور سب نے مل کر معاشرہ بنایا، تو یہ معاشرہ آہستہ آہستہ رشوت کو عام سمجھ، معمول سمجھ. اس کو رشوت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں تھوڑی جی اتلی ہوئی کمائی ہے. تھوڑی جو اتلی کمائی رشتہ ہی انہوں دیندے نے جو دسے کہ جینی کو جڑی اونج تو باقی تھوڑی جو تم ہی ہے، تھوڑی سی اوپر کی بھی ہے. پھر کہتے ہیں ہاں یہ رشتہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا ٹھیک ہے. تو اس کو نارمل سمجھ لیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس دور میں شماسانہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور کہنا کہ ہم کاہن بنیں گے، خدمت کریں گے. یسوع نے کلچر کو پیوریفائی کرنے کے لیے، معاشرے کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے، جس کے لیے چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، آسان کام نہیں ہے. کسی کو بھی آج چھوٹے سے بچے کو کہنا ہے یہ ایسے نہ کرو، وہی کہتا میری بےزتی ہو گئی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بےزتی کا مسئلہ بن گیا ہے. تو اس کو تو عزت اور بےزتی کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عزت کی لائن کیا ہے، بےزتی کی لائن کیا ہے. کسی کی تعلیم دینا، کسی کو تربیت دینا، کسی کی اصلاح کرنا بھی آج کل اس کو بےزتی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ انسان اندر سے غلط کاموں کو صحیح کہتے معاشرہ بیمار معاشرہ بنتا جا رہا ہے. بیمار معاشرہ، ذہنی طور پر بیمار، جس کی وجہ سے گھروں میں پرابلم، معاشرے میں پرابلم، ہر جگہ پرابلم. اور ان سارے مسائل میں خدا نے آپ کو چنا ہے، ہمیں چنا ہے، سب کو چنا ہے. یہ بہت سارے بردرز ہیں، ان کو چنا ہے، جس کے لیے یہی بات بتائی گئی. ارمیا نبی کہتا ہے اس نے مجھے چنا ہے تاکہ کھنڈرات کو، ویرانوں کو میں ٹھیک کروں. یہ جو ویران ہو گئے، آبادیاں، اداسیاں، ان کو میں ٹھیک کر سکوں. اداسیاں جس کے لیے آپ اور میں بلائے گئے. اگر ہم مضبوط رہیں گے ہم قائم رہیں گے. اگر ہم مضبوط نہیں ہیں، ہوا کا جھونکا ہی ہمیں بھی گرا دے گا. اور اگر مضبوط ہیں، جیسے یسوع مسیح نے کہا وہ مکان جو چٹان پر بنایا گیا ہے، جو طوفان اس پر بھی آئیں گے. یہ نہیں کہ یہ 2-4 گھر ان پر، یہ کیونکہ مسیحی ہیں تو ان پر طوفان نہیں آئے گا. نہیں، طوفان سب پر آئیں گے. جو گھر چٹان پر ہے وہی قائم رہے گا. تو طوفان کسی کے لیے تباہی اور کسی کے لیے طوفان تحفہ بھی بن سکتا ہے. تحفہ یہ کہ اس کا ایمان آزمایا گیا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو وہ تحفہ ہی ہو گیا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. دنیا کہے گی کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، دنیا کہے گی. تو یہ ہے، کوئی جھونکے سے گر جائے گا اور کوئی طوفان میں بھی کھڑا رہے گا. تو یہ ایک اہم آج کی بات ہے. میں اکثر حالات پر سوچتا رہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، کیا ہو رہا ہے. وہ شخص جو آپ کے ساتھ ہی ہے، کھانا کھا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، ادھر جا کر وہ کیا کہے گا، ادھر جا کر کیا کہے گا. لیکن ایمان جو سچ ہے، جس پر آپ کھڑے ہیں، وہی آپ کو قائم رہے گا. میں جب یہ تلاوت سنی تو مجھے خوشی ہوئی. تو میں سوچ رہا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال 91 کی، جب میں نے سیمنری میں پڑھانا شروع کیا 91 میں. تو میرے خیال فادر فرانسس صابر وغیرہ، ہینری والے یہ تھے. مجھے کہنے لگے کہ میں اس وقت ابھی میری آرڈینیشن نہیں ہوئی تھی، میں بھی ڈیکن ہی تھا، دارالعلوم میں ڈائریکٹر آف فارمیشن تھا. مجھے کہنے لگے برد جی ہمیں کو آج اچھی سی بات بتائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے انہیں کہا کہ بات ہے، یاد رکھیں. میں نے کہا میں نے بھی اپنی، جب نوشت میں نے اسٹارٹ کی تو میں نے اپنی ڈائری میں لکھی کہ ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ. جس دیے میں جان ہے وہ رہ جائے گا، جس دیے میں جان ہے وہ رہ جائے گا. تو یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے. اور اس کے بعد جب انجیل مقدس جب آپ نے چنی ہے، آپ نے چنی، اپنے لیے چنی ہے، سب کے لیے چنی ہے، یسوع پھر کیا کہتے ہیں کہ تم مجھ میں قائم رہو. تو وہ جو یسوع میں قائم رہے گا، خدمت وہی کر پائے گا. جو یسوع میں قائم رہے گا، خدمت وہی کرے گا. جس کی زندگی کا مرکز یسوع نہیں ہے، جس کی زندگی کی بشارت یسوع نہیں ہے، جس کی زندگی سے یسوع کی خوشخبری نہیں ہے،
وہ کاہن وہ بھی بن سکتا ہے، لیکن بشارت شاید کم ہو، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ تم مجھ میں قائم رہو، تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ دن بدن پہلے سے بھی زیادہ آپ دن رات سوچیں کہ کیا میں یسوع میں قائم ہوں۔ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے خیالات کیا ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتے ہیں، میں کئیوں کو کہتا ہوں کہ صبح اٹھ کر اچھا ہے کہ آپ نا واٹس ایپ وغیرہ چیک نہ کریں۔ کئی لوگ اٹھتے ہی واٹس ایپ چیک کر لیں گے کہ کیا ہوا، تو میں کہتا ہوں تو کون سا، میں کئیوں کو یہ کہی بات، میں کہ تو کیڑا کوئی یہ ہے عیدی کی ایمبولینس تو بنا ہوا ہے کہ صبح صبح چیک کرنا، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہوگی، ایمرجنسی ہو جائے گی تو نے کیا کرنا جا کے۔ تو اٹھتے ہی ایسی خبر پڑھتے لیتے ہو، جو پریشان رہتے ہو سارا دن پریشان رہے گا، جو ذہن میں ڈالو گے وہی آپ کو متحرک کرے گا۔ تو پہلے آپ خدا کا نام لیں، پہلے آپ اپنا ڈیوائن آفس پڑھیں، زبور کوئی پڑھیں جو آپ کی زندگی کو مضبوط کرے، کیونکہ جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور روح کی خوراک کلام سے آتا ہے، کلام ہی سننے سے آتا ہے، پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ جب آپ معمول بنا لیتے ہیں خدا کا کلام سننا اور پھر یسوع میں قائم رہنا، یہی کہنا کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے، یسوع نجات دہندہ ہے۔ اور یسوع ہمیں اپنے شاگردوں کو حکم بھی دیتے ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے ہدایت کرنا، لیکن پیار میں حکم بھی دیا جاتا ہے۔ یسوع پیار میں حکم دیتے ہیں، صرف نصیحت ہی نہیں کرتے، حکم ہے تھوڑا سا مضبوط کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے، آخری آیت یہی ہے۔ پہلے کہتے ہیں تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ آخری پھر بات آتی ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ ایک دوسرے کو پیار کرنا دنیاوی لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے تعلقات ہونا جو تحفے تحائف پر ہیں، ان میں فزیکل چیزیں ہیں کہ میرا برتھ ڈے تھا، آپ میرے برتھ ڈے پر آئے، آپ نے مجھے کوئی تحفہ دے دیا، پھر آپ نے مجھے بلایا، میں بھی یہی لے کے جاؤں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، سارے مادی چیزوں سے تعلق ہیں، لیکن جب روحانیت میں آ جاتے ہیں پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی میں تحفہ نہیں لا سکا، لیکن میں نے آپ کے لیے روز دعا کی ہے۔ آپ کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اچھا کارڈ میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، وہ کارڈ میں کچھ انہوں نے کہا دعا کی آپ کے لیے، کہنا چاہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں یا تحفوں پر، تعلقات تحفوں کی وجہ سے ہیں یا کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے اس کی وجہ سے ہیں۔ یہ آپ کی روحانی زندگی ہے۔ یسوع کہتے ہیں مجھ میں قائم رہو اور پھر ایک دوسرے کو پیار کرو۔ تو یہ جو پیار کرنے کی بات ہے، جس کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ خدا پیار ہے، خدا محبت ہے، اور خدا کی محبت ہم اکثر کہتے ہیں کہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، انکنڈیشنل لو۔ تو انکنڈیشنل لو کہیں نہ کہیں سے نظر بھی تو آئے۔ ہم توقع تو رکھتے ہیں کہ خدا انکنڈیشنلی لوز می، خدا مجھے پیار کرتا ہے، لیکن میں بھی کسی بھی شخص کو غیر مشروط طور پر پیار کرتا ہوں کہ نہیں، اس کے ساتھ میری بنے نہ بنے، اس سے مجھے فائدہ پہنچا نہیں پہنچا، یا مجھے توقع تھی کہ مجھ سے اس سے زیادہ فائدہ پہنچے لیکن تھوڑا پہنچا، ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کو غیر مشروط طور پر اسے پیار کریں گے کہ نہیں۔ اگر ہم پیار کرتے ہیں تو ہم مسیح میں جیتے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی پیار غیر مشروط ہے، کیونکہ سب خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو تو ہر انسان ہی پھر اچھا لگتا ہے، ہر انسان ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان آپ سے فرق ہے، نہ آپ کسی سے سپیریئر ہیں نہ آپ کسی سے جونیئر ہیں، ہر انسان ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان آپ سے فرق ہے۔ اس لیے توقع زیادہ رکھیں گے تو آخر میں آپ ہی پریشان ہوں گے، زیادہ توقع رکھنا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پتہ ہے کہ دوسرا فرق ہے، وہ جس طرح سے بھی اس کا رویہ ہو،
जिस तरह का भी उसका रवैया हो ये उसका है, मेरा नहीं है। उसने अपने रवैये से अपना आप जाहिर किया, लेकिन मेरा क्रिश्चियन रिस्पॉन्स क्या है, मसीही मेरा रवैया क्या है, वो आपका होगा। अगर आप यीशु में कायम हैं तो आप फिर यीशु ही में कायम हैं। मदर टेरेसा दूसरों को प्यार करती थी। प्यार का एक बहुत बड़ा नमूना है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर कलकत्ता के गरीब लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, और वो दूसरे लोगों के लिए जाके दूसरों को सहूलत देने के लिए वो जाकर मांगती भी थी। एक दफ़ा वो किसी दुकान पर गई तो घर में बच्चे जो भी लोग थे उनको बहुत भूख लगी थी, खाना ले मांगने के लिए गई। तो उन्होंने, मदर टेरेसा ने उस दुकानदार से कहा कि मेरे ना इधर लोग बहुत भूखे हैं, उनको कुछ दे दो। दुकानदार से कहा, दुकानदार ने, मदर टेरेसा ने हाथ किया, दुकानदार ने नफरत से मदर टेरेसा के हाथ पर थूक दिया। मदर टेरेसा क्या करती, क्या हो सकता था? मदर टेरेसा के पास इंतखाब था कि उसको कुछ बुरा भला कह देती या आगे चली जाती। ऐसे ही था ना होना, चली जाती। उन्होंने इसको, जिस हाथ पर थूका गया, उन्होंने इसको पीछे कर लिया। उन्हें कहा, जो मेरा हिस्सा था तूने मुझे दिया, मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दे। वो बंदा परेशान हो गया। तुम मुझ में कायम रहो, तुम वीरानों को आबाद करोगे। ये शख्स सेठ है लेकिन जहनी तौर पर वीरान है। मदर टेरेसा की इस एक नहीं बात ने वीरानी को सरसब्ज कर दिया। उसके जहन की जो आबियारी हो गई कि मुझे क्या करना है। उसने फिर कहा, जब तक ये अदारा रहेगा हमारे इस दुकान से हर रोज़ इनके लिए खाना जाया करेगा। पानी के चश्मे जारी हो गए, खुराक के चश्मे जारी हो गए। यह है एक मसीही रिस्पॉन्स ये है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। मेरा बाप बागबान है, वो डाली जो फल नहीं लाती काट देता है, जो फल लाती उसको छांटता है। इसलिए अच्छी बात है कि आप हर रोज़ अपने आप को चेक करते रहें कि मैं कौन हूँ, क्या मैं मसीह के प्यार में बढ़ रहा हूँ। उसके लिए अच्छी बात है कि आप ऐसी किताबें भी पढ़ें और कभी कभी लिखें, नकीब में भी लिखें, नकीब के लिए कभी लिखें, कभी कभी आप अच्छे आर्टिकल पढ़ें, दूसरों को भी भेजें, कोई किताब पढ़ें, कोई भेजें। क्योंकि जो आप पढ़ेंगे देखेंगे वही आपके जहन की आबियारी करेगा। आपके ख्यालों और सोचों की तरबियत वो करेगा जो आप देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं, मैं थोड़े दिन पहले एक जगह पर एक मिसाल बताई थी कि पढ़ने, देखने, सुनने, पढ़ने से तरबियत होती है। और किन लोगों को आप मिलते हैं, तरबियत वो करते हैं जिन लोगों को मिलते हैं। तो कबूतर आप सब ने देखे ना, सब ने कबूतर देखे हैं। तो कबूतर बड़ा ऊंचा उड़ा करते थे। तो उनमें एक कबूतर, उसने देखा कि ये कौवे कुछ बैठे हैं। तो कौवा बैठे थे, एक कौवा गया, उसने एक बच्चे से डबरोटी छीनी या रोटी छीनी, वो लाकर सब कौवे खाने शुरू हुए। कोई 2-4 टुकड़े इधर उधर भी गिरे। उस कबूतर ने भी वो टुकड़े वहीं खाए और खुश होकर बैठा हुआ था बड़े मज़े से। तो इसलिए देखा ये काम तो बड़ा अच्छा है। तो देखा ये कौवे रोज़ ही बच्चों से छीन छून के चीज़ें लाते हैं, खाते हैं। तो कबूतर भी जाकर उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। तो उसके साथी कबूतरों ने कहा कि ये इतना अच्छा कबूतर, तो इसको क्या हुआ, ये जागोना दे नाल बह गया, कावाना बह गया। तो उन्होंने कहा पता तो करें कि इसको हुआ क्या है। तो उन्होंने पूछा, इज़राइल हमदर्दी पूछा कि ये हमारा साथी है। तो उसने कहा बड़ी अच्छी, हम बड़ी अच्छी कचहरी करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या बातें करते हैं।
اس نے کہا ہم آج میٹنگ کر رہے تھے کہ شاہینوں یا عقابوں کی طرح کیسے اڑیں گے. تو ایک کبوتر نے کہا، کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا تو کووں کے ساتھ بیٹھا ہے، روڑیوں کے پاس بیٹھا ہے، باتیں شاہینوں کی کرتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھ آ گئی کہ میری تو کمپنی خراب ہو گئی. جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے تو میں اڑنا بھی بھول گیا ہوں. ابھی تو بلڈنگ کے اوپر بھی بیٹھنا مشکل ہو گیا. ایسو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو باتیں ہم سنتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بالآخر وہ ہمارے خیالوں پر راج کرتے ہیں، سوچوں پر راج کرتے ہیں. ہم انہی کی طرح بنتے جاتے ہیں، انہی کی طرح بنتے جاتے ہیں. اس لیے اچھا ہے کہ آپ، میں، ہم سب بھی ہم اچھی کتابیں پڑھیں، آرٹیکل پڑھیں، اچھے لوگوں سے ملیں اور اچھے انسان بنیں اور اچھے لوگوں کو اور جا کر یہ والی باتیں بتائیں. میں تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، یوحنا آباد میں تھا تو بردر راہیل کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں میں نے ٹیبل پر ایک کتاب پڑھی، دیکھی، لیونگ ود دا مائنڈ آف کرائسٹ. میں خوش ہوا. مجھے نہیں پتا برج جی نے ساری پڑھی کہ نہیں پڑھی. ایک کتاب دیکھ کر میں خوش ہوا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے یہ بچے وہ چیزیں پڑھتے ہیں جس سے ان کی جو یونٹی ہے وہ کرائسٹ کے ساتھ بنتی جائے گی. لیونگ ود دا مائنڈ آف کرائسٹ، بہت اچھی کتاب ہے، لیونگ ود دا مائنڈ آف کرائسٹ. اچھی بات ہے کہ ایسی چیزیں آپ بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ آپ کے وسیلے سے یہ خوشخبری کا پیغام لوگوں تک پہنچے. اور ہم سب سے پہلے اپنی کمیونٹی میں جہاں رہتے ہیں، فادروں کے ساتھ، منادوں کے ساتھ، تاکہ آپ کی ایک ایک کوشش، ایک ایک لفظ، باتیں، نقیب میں آئی ہوئی چیزیں بھی آپ لوگوں کو بتائیں. میں بھی جب نقیب میں دیکھتا ہوں کسی نے یہ بڑا اچھا لکھا، میں بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا آرٹیکل آیا، پڑھیں. لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ لوگوں کی ذہنی صحت ٹھیک ہوتی جائے. ذہنی ٹھیک ہو جائے گی، گھروں میں ماحول اچھا ہوگا. تو گھروں میں ماحول اچھا ہو جائے گا، کلیسیا اچھی ہو جائے گی. ہم نے سب نے مل کر گھروں نہیں تو کلیسیا بنائی ہے. خدا آپ کو برکت دے تاکہ آپ شماسانہ خدمت کے ذریعے سے، آج کی رسم کے ذریعے آپ پر ہاتھ رکھے جائیں گے. ہاتھ رکھے جانے کے وسیلے سے آپ ایک نیا، آج مسیحی میں جینے کا نیا ویژن حاصل کریں، خدمت کو سمجھیں، دوسروں کو پیار کرنے کو سمجھیں، اور اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، خاندان کے لیے، ڈائسس کے لیے، جس جس پیرش میں آپ کریں گے، سب کے لیے برکت، فضل اور خوشی کا باعث بنے، مسیح خداوند کے وسیلے سے.